الرحمن الرحیم۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے کے اندر ہر قسم کا انسان آباد ہے، مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اچھے اور برے بھی ہیں، دوست اور دشمن بھی ہیں۔ اور جب اس معاشرے میں ہر قسم کا انسان موجود ہے تو دو بھائی بھی ہوں، سگے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، ان دو بھائیوں میں بھی چپکلش، رنجش اور ناراضگی اور اس طرح کا کوئی معاملہ ضرور ہوتا ہے۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو یہ کہے کہ ہمارے گھر کے اندر کبھی اونچی آواز سے بات نہیں ہوئی، ہمارے گھر کے اندر کبھی چپکلش نہیں ہوئی۔ ہر گھر کے اندر ہوتا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان میری آپ کی ذمہ داری کیا ہے اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے بعد ہمیں کیا اجر و ثواب اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، من ذب عن ارض اخیہ علی الغیب کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار۔ فرمایا کہ جو شخص رنجش اور اختلاف کے باوجود، آپس میں ناچاقی یا نا اتفاقی کے باوجود یا کسی کے عیب نظر آنے کے باوجود اس شخص کی عزت کا دفاع کرے جب وہ موجود نہ ہو، اس کے پیٹھ پیچھے کسی کی عزت کا دفاع کرے، تو اللہ اپنے ذمے لازم کر لیتے ہیں کہ اللہ ایسے شخص کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اب یہ چونکہ آخری عشرہ ہے اور آخری ایام چل رہے ہیں اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس آخری عشرے میں جہنم سے آزاد ہو جاؤں۔ جہنم سے آزادی کا ایک بہترین نسخہ ہے اور وہ یہ کہ کسی بھی مسلمان کی پیٹھ کے پیچھے اس کی عزت کا دفاع کرنا۔ اگر مجھے پتہ چلے، آپ کو پتہ چلے کہ فلاں شخص کی عزت اچھالی جا رہی ہے، اس کی عزت پر باتیں ہو رہی ہیں، چاہے اس سے کوئی غلطی ہوئی یا نہ ہوئی، اور ہمارا کردار یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی عزت بچانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، تو میری آپ کی ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان کہ ہم اس کی عزت کا دفاع کریں۔ اس لیے کہ ایک مسلمان کی عزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اتنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ فرمایا کہ تمہارا مال، تمہاری عزت اور تمہارا خون ایک دوسرے پر ایسے حرام ہے جیسے 9 ذی الحجہ کا مبارک دن محترم ہے، جیسے مکہ مکرمہ کا شہر محترم ہے، اور جیسے ذی الحجہ کا مہینہ محترم ہے، اسی طرح ہر شخص کی عزت اور ہر شخص کا مال اور ہر شخص کی جان، خون، وہ بھی محترم اور قابل احترام ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے فرمایا کہ اے کعبہ، تیری خوشبو بہت عمدہ ہے، تیری عزت بہت اعلیٰ ہے، لیکن یاد رکھ کہ ایک مسلمان کی عزت اور احترام تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اس لیے آج چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور سوشل میڈیا پر ہر شخص کو آزادی ہے، اور ویسے بھی نعرہ لگایا جاتا ہے آزادی اظہار رائے، اپنی رائے کے اظہار کی آزادی ہے، جو آپ کے دل میں آئے آپ کہہ دیں، آزادی ہے ہر شخص کو۔ لیکن اس آزادی سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں کوئی بات ہمیں چھوٹی سی ملی تو ہم نے اس کو سوشل میڈیا پر اچھال دیا، فیس بک پر لگا دیا، یوٹیوب پر لگا دیا، واٹس ایپ پر لگا دیا، اور نہیں ہمارے بس میں تو بس زبان سے نکال دیا، وہاں تک پہنچی، وہاں سے نکالی وہاں پہنچی، وہاں سے نکالی وہاں پہنچی، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو بات ہی غلط تھی، اتنی بات نہیں تھی جو ہم نے پھیلائی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ وتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اگر تمہارے پاس کسی کے بارے میں کوئی بات آئے تو اس پر تبصرہ کرنے سے پہلے اس کی اچھی طرح تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو تم نقصان پہنچا دو، پھر بعد میں تمہیں ندامت اور افسوس کے ہاتھ ملنے پڑے۔ جیسے ایک آدمی کسی کی گاڑی کو ٹکر مار دے، ایکسیڈنٹ کر دے جان بوجھ کر، پھر کہے کہ سوری غلطی ہو گئی۔ اب سوری کرنے سے اس کے نقصان کی تلافی تو نہیں ہوگی، آپ نے تو اس کی عزت داؤ پر لگا دی نا۔
اس لیے بحیثیت مسلمان میری آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کا دفاع کریں، جتنا ہو سکے کہ پردہ پوشی کا معاملہ فرمائیں۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ اپنے ذمے لازم کر لیتے ہیں، حالانکہ اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے۔ اللہ کا یہ کرم ہے کہ اللہ فرمانے کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، اللہ اپنے ذمے لازم کر لیتے ہیں کہ اللہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد فرمائے۔ تو جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے آزاد ہوں تو یہ آسان سا عمل ہے جس پر کوئی پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا، کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ اس عمل کو اپنا لیں گے، اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو جہنم سے خلاصی عطا فرمائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔